آیت نمبر 53۔ وما ابرئ نفسی، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں اگر میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، اور بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی دو قول ملتے ہیں۔ جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام الفاظ یوسف علیہ السلام کی جانب سے کہے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہے، حالانکہ انبیاء کے نفوس تو واقعی پاک صاف ہوتے ہیں، وہ تو گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ جس مصر کی سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ جس چیز میں بھی نفع دیکھتے ہیں اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم تمام مذاہب کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں خدا کا تصور کیا تھا، تو جو چیز نفع دینے والی ہوگی یا پھر جس چیز سے انہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا تھا وہ اس کو خدا بنا لیتے تھے۔ تو گویا کہ اسی اندیشے کی بنا پر کہ کہیں وہ مجھے خدا نہ سمجھ لیں تو آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی ہے کہ آپ اپنی عاجزی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور انسان بھی غلط بات کی طرف مائل ہو سکتا ہے، تو بطور عاجزانہ آپ نے الفاظ کہے ہیں۔ یہاں پہ جس نفس کی بات کی گئی ہے اسے نفس امارہ کہا گیا ہے۔ تین طرح کے نفس قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک نفس امارہ جو کہ برائی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ نفس لوامہ جو کہ برائی کرنے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کے بعد انسان کا اپنے اوپر ملامت کرنا یا گناہ کے اوپر ندامت محسوس ہونا بہت پسند ہے۔ اور تیسرا نفس سب سے بہترین نفس ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس آیت کو عزیز مصر کی بیوی کا قول سمجھا جائے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی انسان کے لیے توبہ اور ہدایت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کا سارا معاملہ ایک نبی کے ساتھ تھا، تو ایک نبی کے خلاف یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انہیں توبہ کی توفیق بھی ہو رہی ہے اور ہدایت بھی مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے کسی بھی صورت میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔